سابقہ سرکار امت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمائے بعض ایسے لوگ تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سائل کی شکل میں بھیجا، غریب مسکین کی شکل میں فرشتہ آیا، کہنے لگا بھائی میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے ایک سفر طے کرنا ہے، ذرا ایک اونٹنی دے دو۔ اونٹ کا مالک بولا کہاں کی اونٹنی دیتے؟ ان بولا بھائی تمہارے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ اللہ ہی دیا نا تم کو، کیا باپ دادا کی وراثت میں ملی تھی؟ یہ پہلے فقیر تھے، اسی کے نام پر دے دو۔ تو کیا بولا؟ کہاں کا فقیر تھا، میری محنت ہے، میرے باپ دادا سے ملا، انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے کہا، اس مسکین نے کہا، فرشتہ تو مسکین کی شکل میں آتا، کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو تجھے اللہ ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ وہی فقیر ہو گیا، وہی مسکین بن گیا، وہی برس کا مریض تھا، برس کا بیمار تھا، وہ کوڑ کی بیماری اس کو ہوئی تھی۔ ایک شخص وہ تھا جس کے سر میں بال نہیں تھے، گنجا تھا، ایک وہ تھا کہ جس کی بینائی جا چکی تھی۔ تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، فرشتے کو بھیجا، پوچھا تمہاری کیا ضرورتیں ہیں؟ یہ کہنے لگا میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے اچھا رنگ مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے، حسین بن جاؤں، بیماری دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کرم کر دیا، اس کے ذریعے سے صحت مل گئی، حسین خوبصورت ہو گیا، جمیل بن گیا، رنگ بھی اچھا ہو گیا، برس کی بیماری چلے گی۔ اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ سر پہ اچھے بال چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے سر پہ اچھے بال آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اندھا تھا، کہا مجھے آنکھ چاہیے، ساری دنیا میرے سامنے اندھیری ہے، نہیں دیکھ سک رہا ہوں۔ تو اللہ پاک کے کرم سے آنکھ مل گئی۔ پھر ہر ایک کی چیزیں پوچھی کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، ایک نے کہا مجھے گائے چاہیے، ایک نے مجھے بکریوں سے محبت ہے وہ چاہیے۔ اونٹ، گائے، بکریاں ہر ایک کو دے دی گئی۔ اللہ پاک ایک مرتبہ بھیجا فرشتے کو، مسکین کی شکل میں بھیجا کر کہا بھائی میں ضرورت مند ہوں، ذرا مجھے یہ دے دو، اونٹ دے دو۔ تو اونٹ والا کیا بولا؟ یہ میری محنتوں سے میں کمایا ہوں، تم کو نہیں دیتا جاؤ بولا۔ تو یاد دلایا تم بھی غریب تھے نا کسی وقت؟ تو کہا غریب تھا، مجھے اپنے باپ دادا کی وراثت میں یہ چیز ملی تھی۔ ان بولا اگر ایسے ہی ہے اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو تھا بولے۔ پھر وہی بیماری آ گئی، سب مفلس و خلاص ہو گیا۔ اس کے بعد جا کے بولا گنجے کے پاس بھائی مسکین ہوں، غریب ہوں، ذرا مجھے سواری دے دو، مجھے ایک جانور دے دو۔ تو کہنے لگا کہاں کا دے سکتے؟ نہیں دے سکتے بولا، حالانکہ بہت کچھ ہے تیرے پاس، دے بھائی، نہیں دیتا ہوں۔ ارے تم بھی تو کسی وقت غریب تھے، تم کو بھی تو اللہ نے دیا۔ تو کہا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تم غلط بول رہے بولا۔ ان کہا اگر ایسا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ پھر ویسے ہی ہو گیا، مفلس ہو گیا، اور وہ پھر وہ بیماری آ گئی۔ نابینا کے پاس جا کر کہا بھائی میں مسکین ہوں، نابینا شکل میں گئے، ان ہر ایک کے پاس ان کی شکل میں گئے تھے وہ، اور یہاں نابینا شکل میں آ کر کہنے لگے ذرا دیکھو مجھے سفر طے کرنا ہے اور کچھ ایک بکری کی ضرورت ہے، کیا دے سکتے ہو؟ تو کہا یہ بکری کی ایک بکری بولتے، کتنے بکریاں چاہیے لے جاؤ اس میں سے، کیونکہ کسی وقت میں بھی غریب تھا، اللہ نے دیا ہے مجھے، میں بھی نابینا تھا، تمہارے جیسا ہی میرا حال تھا، اللہ نے اپنے کرم سے مجھے بینائی دی ہے۔ تو کہا مجھے نہیں چاہیے بکریاں، تمہاری تم لے لو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تمہارے دو ساتھیوں کا وہ حشر ہوا، ناقدری کرنے پر وہ حشر ہوا، تم نے قدر کی، نعمت تمہارے ساتھ قدردانی کی وجہ سے بڑھا دی جاتی ہے، جاؤ مزے سے رہو۔ تو کبھی ایسا بھی اللہ پاک آزماتا ہے، اس لیے جھڑکنا نہیں۔ ہمارے پاس بہت بری عادت ہو چکی ہے، مالدار ہے بھی، گھر کے پاس ہجوم ہے لوگوں کا، قطار در قطار غریب آ رہے ہیں، فطرہ بڑھ رہا ہے، آ رہے ہیں، زکات بڑھ رہی آ رہے ہیں، دوپہر تک دھکے کھا کے ٹھہرتے رہتے دھوپ میں، اس کے بعد نہیں پیاز سیٹ نہیں دیتے، کل دیتے۔ سارے لوگوں کو معلوم ہونا لوگ آ رہے جا رہے، سیٹ صاحب دینے والے ہیں، یہاں بتانے کے بعد جو چاہے کر لو، لیکن خبر میں بھی تو جانا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے بہت زیادہ غفلت کے اعمال ہے، جس سے ہم کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور ان کا دل دکھانا ہی چاہیے۔ آنے والا اللہ پاک بھیجا اس کو، اللہ پاک کل قیامت میں بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے، اللہ اکبر، کیسی اس کی شان بے نیازی ہے، فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کیوں نہیں کیا، میں بھوکا تھا تو مجھے کیوں نہیں کھلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے مجھے کیوں نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا مولا تو بے نیاز ہے کہ تجھے بھوک لگے، بیماری لگے، تجھے کپڑوں کی ضرورت ہو، تو کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت کیوں نہ کی، اگر اس کی عیادت کرتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا تھا۔ فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اس کو کپڑے دیتا تو میری عنایتوں کو، رحمتوں کو اس کے پاس تو پاتا تھا۔ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر کھلاتا تو میری رحمتوں کو تو اس کے پاس پاتا تھا۔ تو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ صرف زکوٰۃ ادا کر کے ہی ہم اپنے فریضے کو ادا کر دے نہ سمجھے، نفلی خیر خیرات بھی کرنا چاہیے۔ سرکار کی سخاوت کی غیر معمولی شان کا بیان ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں غیر معمولی سخاوت فرمایا کرتے آقا علیہ السلام، تو لہٰذا اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، غریب بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ خاندانوں کے غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا، خود اپنے خاندان والوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان کا بھی ہم خیال کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو نظر انداز نہ کریں، ان کی عزت افزائی کے ساتھ ان کو دیں۔ زکوٰۃ کی رقم اگر دے رہے ہیں اور سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے، جانتے ہیں، تو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہہ کر نہ دیں، اس سے بھی دل کا ٹوٹتا ہے، اس کو تحفہ کہہ کے دے سکتے، آپ عیدی کے نام پہ دے سکتے۔ دیکھو آپ اسلام کے اندر کیسی گنجائش رکھی گئی، سامنے والے کو ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں
زکوٰۃ کے سلسلے میں، رمضان کے صدقات کے سلسلے میں غریبوں کا خیال کرنے والے تو ہیں کچھ بھی کسی نہ کسی درجے میں، لیکن سرکار کی آل پاک اہل بیت اطہار بنو ہاشم کی طرف تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے، وہ محتاج نہیں ہیں ان کے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک کی دعا ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ کے حبیب چاہتے تو سرمایہ دار ہمیشہ سعادت سرمایہ دار رہتے، مگر آقا نے فرمایا میرے مولا میری اہل بیت کو تو اتنا رزق دے جو بقدر کفاف ہو، بقدر ضرورت ہو۔ لیکن سعادت مندی کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہدیہ تحائف پیش کریں، نذرانے پیش کریں۔ زکوٰۃ کا مال وہ نہیں لے سکتے، فطرے کی رقم وہ نہیں لے سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا، سعادت تھے، بچیاں شادی کے لیے تیار ہیں، ماں کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جانتے نظر انداز کر دیتے۔ ہم اپنے میں سے کچھ حصہ ان کا بھی رکھیں، خیال کریں۔ بڑی بڑی دعوتیں کرنا بہت بڑی کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، نہیں کر سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جن کے پاس افطاری نہیں پہنچ سکتی، جو نہیں کھا سکتے، کئی ایسے گھرانے ہیں کہ افطار کرتے ہیں تو کھجور نہیں رہتا، سحر کرتے ہیں تو کھانا نہیں رہتا، ایسے ہی کر کے کچھ بھی کھا لیتے۔ کئی ایسے ہیں صابن استعمال کرنے کے لیے نہیں رہتا، نہانے کے لیے صابن بھی نہیں ہے، تو ہمیں اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمارے لیے تعلیمات دی ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کرے، خاندان میں جو غریب ہے بطور خاص ان کی طرف پہلا ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ نظر انداز کر دیتے، کیوں؟ ارے دیے تو ہمیشہ وہی آنا شروع کر دیں گے تو کیا کرتے، کہاں لگا لینا، خاندان والوں کو باہر کی چیز باہر کر دو سمجھتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں تعلیم دی ہے وابدأ بمن تعول، صدقہ شروع کرو تو کس سے شروع کرنا؟ جو تمہارے زیر پرورش ہے، تمہارے خاندان والوں سے پہلے شروع کرو۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ قرآن کہتا ہے، حبیب سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، سرکار سے پوچھتے ہیں حضور کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا ما انفقتم من خیر، جو خرچ خیر کا کام کرنا چاہو، جو دولت بھی خرچ کرنا چاہو اچھا ہے، مگر کہاں سے شروع کرنا؟ فللوالدین، اپنے ماں باپ سے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں سے۔ پہلے ماں باپ کا ذکر ہے، پھر اقربا کا ذکر ہے، پھر والیتامى والمساکین، یتیموں کا، مسکینوں کا، وابن السبیل، مسافروں کا ذکر ہے۔ تو غریبوں میں باہر اگر ہم دیں گے تو نام روشن ہوگا، خاندان میں دیں گے تو کیا روشن ہو سکتا نام؟ بلکہ ہو سکتا ہے ایک آدھ بات بھی آتی ہوں گی، ارے بہت دے سکتے تھے، اتنا دیے بول سکتے تھے، کچھ بھی بولنے دو، ہم کو اللہ کے لیے دینا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا صلہ رحمی کا، صلہ رحمی کرنا۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اپنے خاندان کے غریبوں کو دیں گے تو صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑی بری عادت پڑ چکی ہے ہمارے حیدرآباد میں خاص طور پر، کہ رمضان کا جیسا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے، شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، مارکیٹ میں، بازاروں میں ہجوم رہتا ہے، مرد بھی خواتین بھی، کافی ہجوم رہتا ہے اور خلط ملط ہوتے رہتے ہیں۔ حرام ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملاتا ہے اس کے ہاتھ پر کل قیامت پہ آگ کا انگارہ رکھا جاتا ہے، اور نہ چاہ کے بھی ایک دوسرے سے مس ہوتے رہتے ہیں۔ اتنی بدترین حرکت ہو رہی ہے ماہ رمضان میں، اور رمضان کے آخری لمحات میں تو توبہ استغفار کر کے اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے، جو کرنا ہے پہلے کر لیں، انتظام کر لیں۔ اگر ایسی شدید ضرورت ہے تو عورتوں کو نہ بھیجیں، مرد حضرات کیوں نہیں جا رہے؟ دکان بند کر کے جانا پڑتا، جانے بیگم جاتی ہے تو جانے دو۔ کس کس کے ساتھ بدن مس ہو رہا ہے، بے غیرت کو اتنا احساس نہیں ہے، اپنی غیرت مر چکی ہے، بے حیائی کا عالم ہو چکا ہمارا، کہاں چلے گئے؟ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کئی ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آتے، نفس کے مریض رمضان میں بھی جو حوث پرست ہوتے وہ اپنے حوث پرستی کا مظاہرہ کرتے، حوث پسند نگاہوں سے بچائیں اور ایسی حرکتوں سے بچائیں۔ دکانوں میں گھس جاتے، خلط ملط رہتے ہیں، کون کس سے مس ہو رہا پتہ نہیں، ایسے کئی واقعات بے حیائی کے ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور عید کی رات کو تو سمجھتے ہیں صرف آج کی رات تو صرف اسی لیے ہے کہ بازار میں جاؤ، خریدتے رہو، فجر چلے گئی تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے، عید کے دن ظہر گئی تو فرق کی بات نہیں ہے، پوری شاپنگ کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، نہیں، وہ عید کی رات وہ راتوں میں سے ہے۔ پیارے آقا فرماتے جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن زندہ رہتا ہے جس دن اور دل مر جاتے ہیں، دل کو زندگی دینے والی رات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، رمضان کو رخصت کر کے اس کے فیضان کو بھی رخصت کر دینا نہیں چاہیے۔ شیطان اگر رمضان کے مہینے میں شیطان چونکہ بڑا ہے، کھلتے ہی سب سے پہلا حملہ کرتا ہے تو ہم پہ حملہ کرتا ہے، اس کی الغار ہم پر ہوتی ہے اور ہم اس کا نشانہ بنتے ہیں اور اس کو لے کر پھرتے رہتے ہیں بازار میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص خیال کریں۔ اور بعض نوجوان اللہ کی حفاظت ہو، اللہ پاک فضل فرمائے، بس نکلتے ہیں، اسی لیے خریدنا کچھ بھی نہیں ہے، مگر چونکہ سب قسم کے لوگ آتے ہیں ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہے جس سے ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے عقائد کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے اعمال کی جو روحانیت ہے وہ تباہ و تارات ہو جاتی ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، تاکید کرنا چاہیے۔ شب عید کی قدر کریں، رمضان کی راتوں کی قدر کریں۔ شب قدر میں ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، نہیں، رمضان کی راتوں کی قدر کرنا، تاخ راتوں کو عبادت کا اہتمام کرنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا
جو معمول شریف رہا ہے اس کے مطابق ہمیں رہنا ہے. صدقہ فطر کا اور زکوٰۃ کا کیا حکم تھا اس کے لیے تو چونکہ ہم 5 روزہ توسیع لیکچرز میں سب مسائل احکام بتا چکے. صرف ایک اجمالی طور پر چند ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی بابرکت ساعتوں میں رحمتیں بخششیں جو اللہ پاک کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہے اللہ پاک ہمارا بھی حصہ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب